اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین اور MQM کے حق پرست کارکنوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ کہ آپ نے ہماری اس درخواست پہ چند گھنٹوں میں یہاں آ کر ہمیں آج کے اہم دن میں آپ اپنے آپ سے اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مولوی صاحب حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا کہ فوری طور پر نئی مردم شماری کا اعلان کیا جائے تاکہ انتخابات وقت پہ ہو سکے۔ دوسری اہم اور بڑی کامیابی یہ ہے جس پہ ہم اصرار کر رہے تھے کہ MQM کی استقامت اور دلیل سے اپنا مقدمہ لڑنے کی وجہ سے دو حکومتوں سے ہم نے مطالبہ اپنا منظور کروایا تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے 2017 کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی، جو سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی پہ ڈنڈا مارا گیا تھا، جو چوری اور ڈکیتی کی گئی تھی، ہم نے اس کے ثبوت پاکستان کی حکومت، مملکت اور ریاست کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی دلیل کے ساتھ پیش کی تھی۔ اور اسی بنیاد پر 2023 کو وقت سے 5 سال پہلے ایک جانب کہہ سکتے ہیں آپ، اور دوسرے جانب کیونکہ پچھلی مردم شماری 19 سال بعد ہوئی تھی تو کوئی بہت جلدی نہیں، لیکن یہ سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں مردم شماری پہ زیادتی کی گئی ہے، سب کے حق کے لیے ہم نے جو قدم اٹھایا تھا، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور وقت پر مردم شماری ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور کامیابی یہ ملی ہے کہ حکومت کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے، پورے پاکستان کو اس دلیل کو ماننا پڑا ہے کہ آبادی کے اضافے کے بعد جن لوگوں کا اب یہ حق تھا کہ ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اس کے لیے ضروری تھا کہ نئی مردم شماری پہ نئے انتخابات کرائے جا سکیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق الحمدللہ پاکستان میں نئے انتخابات نئی مردم شماری کی بنیاد پر کرائے جائیں گے۔ خاطر حضرات، ابھی تفصیلی اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں آئے، تو بنیادی نکات پہ ہی آپ سے بات کی جا سکتی ہے۔ آپ سب کے علم میں، اور ہم آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو بتاتے اور جتاتے رہے ہیں، 2017 کی مردم شماری میں اس خدشے اور یقین کے بنیاد پر کہ اس دفعہ بھی 50 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو دانستہ کم دکھایا جاتا ہے، تقریباً آدھا دکھایا جاتا ہے، ہم سپریم کورٹ گئے تھے۔ کب گئے تھے؟ مردم شماری سے پہلے گئے تھے، اور اپنا یہ خدشہ بتایا تھا کہ اس مردم شماری میں بھی ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے خلاف سازش کی جائے گی اور سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو کم دکھایا جائے گا۔ جو 5 سال پہلے آج اس دفعہ مردم شماری ہوئی ہے، ہمارے اس اندیشے، خدشے اور اپیل جو ہم نے سپریم کورٹ میں دی، اس کو جائز ثابت کیا ہے، جب ہی ہوئے نا 5 سال پہلے۔ مولوی صحافی حضرات، اس سے بھی بڑی ایک سازش اس نئی مردم شماری کے دوران کر لی گئی تھی۔
صوبہ سندھ میں سندھ حکومت کی جانب سے دیے گئے اسٹاف کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، دھاندلی اور دھوس کے ذریعے، سازش کے ذریعے، منصوبہ بندی کے ذریعے 7 اپریل کو یہ اعلان ہوا کہ کراچی کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی مردم شماری 98% مکمل ہو گئی ہے۔ 2017 کی آبادی 1,60,00,000 اور دنیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن جس شہر میں ہو رہی تھی اس کی آبادی 5 سال میں کم کر کے 20 لاکھ کم کر دی گئی۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا در، کوئی ایسا دروازہ، کوئی ایسی کھڑکی، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہر فورم پر، عوام کے سامنے بھی، انتظامیہ کے سامنے بھی، خواص کے سامنے بھی، اور حکومت و مملکت اور ریاست کے سامنے بھی آپ کا مقدمہ پیش کیا۔ ابھی صحیح اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 8 اپریل کو کراچی کی آبادی تقریباً 1,35,00,000 دکھائی گئی تھی، اور اگر آج 2,05,00,000 ہے تو 70 لاکھ افراد کا اضافہ ہماری کوششوں سے ہوا۔ خاتون حضرات، جو 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی وہ تقریباً 19 سال پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا 5 سال پہلے کی مردم شماری میں بڑا اعتراض تھا۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے مردم شماری کو 19 سال یعنی کہ تقریباً 9 سال تاخیر سے کروایا تھا۔ اس میں کراچی کی آبادی تقریباً 65 لاکھ کا اضافہ ہوتا ہے، ایسے ہی 60 لاکھ کا 60 19 سال میں 19 سال میں۔ اور ذرا 8 اپریل 2023 سے آج کے دن تک کا لگائیے، 110 دن، 12-14 دن، ایسے ہی ہے نا، پورے 4 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ اس میں آبادی کا اضافہ 70 لاکھ کا ہے۔ ہم نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے، جو کچھ کہا تھا وہ ثابت کیا ہے۔ ہاں، ہم حکومت نہیں ہے، حکومت کا حصہ رہے ہیں۔ سندھ حکومت میں تو ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ آج دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے کراچی کی بلدیاتی حکومت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اس حد تک انصاف اور اپنا مقدمہ ہم نے جیت کے دکھایا ہے، دلیل سے۔ ہاں، پورا انصاف اس شہر کو ابھی بھی نہیں ملا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کو ابھی بھی نہیں ملا ہے، لیکن ہم نے انصاف کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ میں ہم سندھ کے شہری علاقوں کو یقین دلاتے ہیں اور حوصلہ دیتے ہیں، اب جو کسر رہ گئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی پورا کر کے دکھائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام طرح کی جتنے بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں گننے کے علاوہ، اس کے مطابق یہ شہر کی آبادی 3 کروڑ کے آس پاس ہے، اور یہ محتاط اندازے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر 2011 میں اس وقت کے صدر مملکت یہ بات کہہ رہے ہوں، جناب آصف علی زرداری، کمال مہربانی سے اور سچائی سے، کہ اس شہر کی آبادی، کراچی شہر کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، یہ تو وفاق نے، سیاست نے، مملکت نے اور حکومت نے بتایا۔
اب نظام انصاف اور انتظامیہ کیا بتا رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس نے حرف آخر انصاف، انہوں نے کہا کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. ریاست کے اہم ترین وہ لوگ جو کراچی میں کو دیکھ رہے تھے، ان کا فیصلہ بھی یہ تھا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ کے آس پاس. کب؟ آج سے 10 11 12 سال پہلے. ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی یہ بات، مخالف سیاسی جماعت کہہ رہی ہے، ملک کا صدر کہہ رہا ہے، چیف جسٹس کہہ رہا ہے. یعنی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے اس پہ مہر لگائی جا چکی ہے، اور ہم امید کر رہے تھے کہ اسی پہ آج قومی اتفاق رائے سے مہر ثبت کر دی جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، اور ہمیں اس کا ایسا نہیں ہوا ہے، اس کا مقصد ہے ہماری جدوجہد کوششیں جاری رہے گی. بہرحال ہم ان کانوں کو، ان لوگوں کو، ان دماغوں کو جنہوں نے ہمارا یہ مقدمہ اور دلیل سنی ہے اور مانی ہے، مجھے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ کراچی کی مکمل طور پہ اصل آبادی دکھانے سے تھوڑا سا احتیاط سے کام کیوں لیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مردم شماری کا طرز تھا وہ ڈیجیرو تھا، اور وہ لوگ جن کا پرماننٹ ایڈریس کراچی کا نہیں ہے، شاید ان کی آبادی کو ان کی متعلقہ صوبوں میں گنا گیا، ان کے علاقوں میں گنا گیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے 2 کروڑ 5 لاکھ کی آبادی خالصتاً کراچی میں مقیم جو لوگ ہیں، پرماننٹ رہائشی ہیں، ان کی ہے. اس کا مقصد ہماری یہ دلیل ثابت ہو رہی ہے آج کے نمبرز میں سے بھی کہ یہ آبادی 3 کروڑ ہے. آپ سب کو مبارک ہو کہ یہ بھی ثابت ہو گئی ہے. تو آج آپ کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہوں، قدم قدم پر رکاوٹیں ڈالی گئی ہوں، لوگ لاپتہ ہوں، جیلیں بھری بھی ہوں، سیاسی آزادی نہ ہو. وہ 3-4 مہینے کی جدوجہد میں ہم ایک نئی متحد منظم ایم کیو ایم، جس نے اپنا نیا اور تازہ سفر اسی سال جنوری سے شروع کیا تھا. پہلے بلدیاتی انتخاب میں ہونے والی سازش کو ناکام کیا، اور پھر ہم سب نے مل کر اس سازش کو کم سے کم بے نقاب بھی کر دیا، اور مکمل ناکامی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور جن لوگوں نے بھی 70 لاکھ کی آبادی کو برآمد کرنے میں اور گنوانے میں ہماری مدد کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ایک سوال آپ کی طرف سے، سندھ کے شہری علاقوں کی طرف سے، تمام موجودہ حکومت سے بھی، مملکت سے بھی، ریاست سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، صدر مملکت سے بھی، اداروں سے بھی، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے بھی، سندھ حکومت سے بھی، کراچی کی انتظامیہ سے بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو 8 اپریل کو کراچی کی آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ بتا رہے تھے، وہ جواب دے قوم کو کہ آج یہ 70 لاکھ افراد پہلے کیوں نہیں گنے گئے. ہماری دلیل، ہماری سچائی اور ہمارے حق پر ہونا ثابت ہوا ہے. ہم ایک طرف اللہ کے شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے بھی کہ جنہوں نے اس 70 لاکھ کی برآمدگی، 70 لاکھ
دنیا کے بڑے شہروں کی آبادی جتنا ہے. آپ 70 لاکھ افراد برآمد ہوئے ہیں. آپ باقی 1 کروڑ کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں. کیا آپ نے ان کو کسی اور صوبے میں گنا ہے؟ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کم سے کم اس شہر کو بتایا جائے کہ 3 کروڑ لوگ ایک وقت میں یہاں رہتے ہیں، تاکہ پانی کا انتظام 3 کروڑ لوگوں کا کیا جائے، تاکہ اس شہر میں ٹریفک کا انتظام، پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام 3 کروڑ لوگوں کے لیے کیا جائے. اور حکومت بھی پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے یہاں کے وفاقی بجٹ سے اور صوبائی بجٹ سے رقم فراہم کرے. وہ کہ ہمیں امید تھی کہ صحیح اور ایگزیکٹ فگر آئے، اور شاید آنے والے دنوں میں تفصیلات جب بتائی جائیں تو پتہ لگے کہ اس شہر میں واقعی ہم سچ کہتے تھے کہ 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں. آپ نے کہیں اور گن لیے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن عام ترین سوال آپ کے ذریعے، اس سوال کو لے کے ہم ہر جگہ جائیں گے. ان تمام افراد کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آدھا سچ اور آدھی آبادی کو گنوانے میں، 70 لاکھ لوگوں کو گنوانے میں ہماری مدد کی ہے. اور جو لوگ جنہوں نے یہ آبادی چرائی تھی، ان سے بھی جواب طلب کیا جانا قومی ذمہ داری. اور قومی اتفاق رائے کے ساتھ اس شہر کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو مردم شماری کے لیے جتنا انصاف دیا ہے اس پہ ہم شکر گزار ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کم سے کم صحیح راستے پہ ڈالا ہے. لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں اور جدوجہد جاری رکھیں گے، ایک آدمی کو کراچی کی جب تک، اور حیدرآباد، میر بخار، نواب شاہ، سکر کے ایک افراد کو جب تک ہم گنوا لیں گے. فاروق بھائی کو بات کرنی ہے؟ کر لیں اپنے والے پہنچ. ہاں کر لیں. جی مشورہ کر لوں. اچھا، میرے خیال میں یہ چونکہ بڑا اہم موضوع ہے اور خالد مقبول صدیقی بھائی کی سربراہی میں ہم سب نے، رابطہ کمیٹی اور ہمارے کارکنان نے جس طرح ڈیجیٹل مردم شماری جو 7ویں مردم شماری ہے اس کی نگرانی اور چوکیداری کی، اور ثبوت اور شواہد کے ساتھ جو اس میں ہماری آبادی کو ایک بار پھر کم کیا جا رہا، دبایا جا رہا، چرایا جا رہا، چھپایا جا رہا، لاپتہ اور گمشدہ کیا جا رہا، تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم اس چھپائے جانے والی، چرائی جانے والی، لاپتہ اور گمشدہ کیے جانے والی آبادی کو بازیاب کرائیں گے. لاپتہ آبادی کو بازیاب کرائیں گے، گمشدہ آبادی کو بازیاب کرائیں گے. اور میں بہت دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، جو خالد بھائی نے بات کی ہے، کہ ہم نے یہ جو بازیابی کا عمل ہے وہ خوش اسلوبی سے شروع ہو گیا ہے. موجودہ مردم شماری میں یہ پہلا مرحلہ ہے. انشاءاللہ آگے موقع آئے گا تو ابھی اور ہماری آبادی جو 1 کروڑ کی گمشدہ ہے، لاپتہ ہے، اسے بھی بازیاب کرائیں گے. ہم اس آبادی کے دعوے سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم دستبردار نہیں ہوں گے. اب ہمارا مطالبہ مانا گیا کہ نئی مردم شماری کا جو بھی نتیجہ اس کا اعلان کیا جائے اور اس کے مطابق حلقہ بندیاں کی جائے، کیونکہ یہ آئین کی ضرورت ہے. اگر ایک مرتبہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے نئی آبادی کا شمار آ گیا تو اب یہ آئین کی پابندی ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، اور جو انتخابات 90 دن کے بعد ہونے ہیں وہ نئی مردم شماری پر، نئی حلقہ بندیوں پر ہونے چاہیے. تو یہ بھی ہمارا مطالبہ منظور ہوا اور آئین کی اس پابندی کو فالو کرنا ہوگا. دوسری بات، اب ایک اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کراچی کی آبادی کا شمار آیا اور پورے سندھ کی آبادی کا بھی شمار آیا، میں اس کو تھوڑا سا، یہ ٹیکنیکل ضرور ہے لیکن بہت واضح ہے
کہ اس سے پہلے 5 مردم شماریوں میں ہمیں دبایا جاتا رہا، چرایا جاتا رہا، چھپایا جاتا رہا، کم گنا جاتا رہا، لاپتہ گمشدہ کیا جاتا رہا، اور کراچی کی آبادی میں اضافے کی رفتار پورے سندھ کی آبادی میں اضافے کی رفتار سے ہمیشہ کم رہی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کراچی کی آبادی میں اضافے کی رفتار 5-6 سالوں میں 27% ہے، اور پورے باقی سندھ میں آبادی میں اضافے کی رفتار 11.3% ہے۔ پہلی مرتبہ کراچی میں 27% آبادی کا اضافہ ہوا ہے 5-6 سالوں میں۔ میرے خیال میں اس کو زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کر رہا۔ جو متعلقہ صحافی ہیں، متعلقہ میڈیا ہے، جو ڈیموگرافرز اور اسٹیٹسٹیشنز ہیں، وہ ہماری جو ہم یہ بات آپ کے سامنے اعداد و شمار کی کر رہے ہیں، یہ ہم نے بہت دعوے کے ساتھ ہم نے یہ فیگرز کوٹ کیے ہیں کہ کراچی کی آبادی میں کل 27% اضافہ پہلی مرتبہ، ورنہ 72 میں جب گنا گیا تھا تو کراچی کی آبادی میں اضافہ 10 سالوں میں صرف 12% تھا، 15% تھا۔ اسی طرح 72 کے بعد 81 کے بعد 98 کے بعد 2017 کتنا اضافہ ہوا؟ وہی 12%۔ اور ابھی بھی یہ اگر ہم پیچھا نہ کرتے اور ہم پہرا نہ دیتے تو پھر یہ جو 27% کا اضافہ 6 سال میں یہ نہ ہوتا۔ اب اس کو تھوڑا عددی اعتبار سے سمجھ لیں کہ 6 سالوں میں کراچی کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے 45 لاکھ۔ کتنا؟ 45 لاکھ۔ اور پورے باقی سندھ کی آبادی میں کتنا ہو رہا ہے؟ 36 لاکھ۔ تو پہلی مرتبہ جو 27% کا اضافہ بتا رہا ہوں، اس کو اگر نمبر سے دیکھیں تو 45 لاکھ کا اضافہ کراچی میں ہو رہا ہے، اور باقی پورے سندھ میں 36 لاکھ ہو رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مانا گیا ہے کہ ہاں بھائی، اس پورے ملک میں اگر پورے ملک کی آبادی کا اضافہ بھی دیکھے تو جو نتائج آئے ہیں اس میں پہلی مرتبہ یہ تسلیم کیا گیا، مانا گیا کہ بھائی وہ کراچی وہ شہر ہے جہاں واقعی میں قدرتی طور پر بھی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور غیر قدرتی طور پر بھی ہو رہا ہے۔ لوگ پنجاب، اندرون سندھ، بلوچستان، KP کے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اندرون سندھ، پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ کراچی میں آ رہے ہیں۔ یہ پہلی بار مانا گیا کہ پاکستان میں اگر تیز رفتاری سے کوئی شہر آبادی کے لحاظ سے بڑھ رہا ہے تو وہ کراچی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پہلی مرتبہ اس مردم شماری میں مانا گیا کہ کراچی جو ہے وہ باقی تمام شہروں اور سندھ کے بھی باقی شہروں کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اس کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 45 لاکھ اور پورے سندھ کی آبادی 36 لاکھ۔ اس سے ورنہ پورے سندھ کی آبادی میں اضافہ 60 لاکھ، 1 کروڑ، کراچی کی آبادی میں اضافہ 50 لاکھ۔ یہ پہلی بار کراچی کی آبادی کا اضافہ باقی سندھ کے شہروں کی آبادی کے اضافے سے زیادہ ہے۔ آخری بات میں کروں گا وہ یہ پہلے تو یہ میں نے کہا 27% اور باقی 11.33%۔ پہلی مرتبہ ایک اور اہم عدد آپ کے سامنے ہم رکھ دیں کہ 72 سے لے کر 2017 تک کراچی کی آبادی پورے سندھ کی آبادی کا 30%، 31%، 32%، زیادہ سے زیادہ 33%۔ کراچی کی آبادی کا تناسب پورے سندھ کی آبادی کا 33 سے بڑھنے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ کراچی کی آبادی کا تناسب پورے سندھ کی آبادی کا اللہ کے فضل و کرم سے 37% ہوا ہے۔ 33% کے مقابلے میں 4% اضافہ۔ یہ حقائق ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے، اور جب ایسا ہوا ہے اور نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو انشاءاللہ بجا طور پر کراچی کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں بھی اضافہ ہوگا اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں، ہم کوئی لیکن جو نمایاں فرق آیا ہماری محنت سے، ہم سب ساتھیوں کی پوری ٹیم نے جس طرح دن رات محنت کی، پیچھا کیا، ہم نے آپ نے کیا لفظ اس کا
पहरा दिया, उसके नतीजे में 4% पूरे सिंध की आबादी के तनासब से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। 33% से हम बढ़ के 37% हो गए। मेरे ख्याल में ये पहला मरहला है गुमशुदा आबादी को बाजियाब कराने का। इंशाअल्लाह ताला फिर एक मरतबा 5 साल के अंदर मरदमशुमारी करवाएंगे और उसमें बाकी जो आबादी रह गई है उसको भी बाजियाब कराएंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब हज़रात, बड़ी वजाहत से हमने बात कर ली है। हम खुदा का शुक्र सिर्फ इस बात पे ही करते हैं कि हमने अपना मुकदमा सामने रखा और मनवाया है। इंसाफ किस्तों में मिल रहा है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर इंशाअल्लाह ताला। और फारूक भाई ने फिगर 2017 से बनाई है, असल फिगर तो 8 अप्रैल की है, हाँ, जिसकी वजह से ये साजिश नाकाम हुई है। इस 110 दिनों में 70 लाख का इजाफा सिर्फ कराची में हुआ है। बाजियाबी है 70 लाख अफराद की। अंदरूनी सिंध की फिगर मैं बता नहीं रहा हूँ। बहरहाल हम मिलकर आज अज़्म करते हैं कि हुकूक दिलाने की जिस जद्दोजहद में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियाँ देनी शुरू की हैं, तो एक ऐसे शहर को, उन शहरों को कि जिनके अजदाद ने बड़ी कुर्बानी दी है मुल्क के बनने में, इस मुल्क की इसके ख्वाब को ताबीर देने में और फिर इस ताबीर को तामीर देने में, कि इसकी एक पूरी तारीख है। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ की क़यादत अपने अजदाद की इस अमानत को इस वादे के साथ मंजिल तक पहुँचाएगी कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, इस 14 अगस्त को हम इस आज़ादी के महीने में हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं और अपने अंदर ये यकीन भी रखते हैं कि पाकिस्तान मंजिल तक पहुंच के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आज इंसाफ मिल गया है, आप जश्न मना रहे हैं, बाकी तहरीक इंसाफ वाले आज जो शोक मना रहे हैं उनका चेयरमैन जो है अच्छा, गिरफ्तार हो गया। हाँ, शोक मनाने का तो नहीं है, थोड़ा हम लोगों को देख लेते, सारे लोग लंबी लंबी जेलों से आए 8-8, 10-10 साल। अभी तो इब्तिदाई इश्क है। सवाल मेरा है कि आप ज़ाहिर है अब जो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, MQM जो है अपनी कब से एक तो इलेक्शन कर रही हो, MQM ने कल से ये देखिए मरकजी इलेक्शन ऑफिस अपने मरकजी एक दफ्तर में खोल के इसका आगाज कर दिया। वो सही है। आप जो नई, अरे यार एक सवाल हो गया जी बताइए, चौथा सवाल आ रहा है ये वाला। मैं सवाल कर रहा हूँ जी बताइए बताइए। सवाल है कि नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और केयर टेकर सेटअप के लिए जो वफाक में आपकी क्या नाम ये है और सिंध में आपने क्या नाम ये नए जो इलेक्शन है उसमें आप फिर किसके साथ जो जाएंगे मैदान में? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अभी तक हमारे इस हवाले से बाकायदा मज़ाकरात नहीं हुए हैं, स्पेकुलेशन चल रही है, तो उस पर बात करना बेकार है। अभी हम लोग बैठ के हमने कुछ नाम के बारे में सोचा। हम पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म का हक़ है कि वो वज़ीर आज़म निगरां वज़ीर आज़म का नाम दें। उन्होंने हमसे मशवरा मांगा, हम देंगे। और दूसरा ये कि सिंध के अंदर अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो जो भी नाम हो उस पर फैसला हो जाएगा। और 11 अगस्त के बाद, शायद 11 अगस्त के बाद 11 अगस्त के बाद अगले इलेक्शन में किसके अब देखिए, इत्तेहाद MQM ने कभी नहीं किया है इसको। हम अपने वोटर्स के हक पर डाका डालना जैसा समझते हैं कि हम इत्तेहाद नहीं करते। हम अपनी बुनियाद पर जो भी नशिस्तें होंगी उसके बाद हम देखेंगे क्या होती है। डॉक्टर साहब, क्या आप ये भी देख रहे हैं कि कराची में जहाँ आबादी बढ़ी है, जिसपे आप खुशियाँ मना रहे हैं, अगर वो आबादी उन इलाकों में बढ़ रही है जहाँ पे MQM का वोट बैंक नहीं है, तो इस पर जो है आपको कितना फ़ायदा होगा? अगर वो किसी गैर मुकामी आबादी में बढ़ रही है उसको बढ़ाया गया है। दूसरा ये हल्का बंदियों पर MQM को हमेशा एतराज़ रहे हैं, क्या अब जो नई मरदमशुमारी में हल्का बंदियाँ होंगी तो उसके लिए भी आप कोई लायमल बनाएंगे? क्या कहीं पहली की दफ़ा जो है अगर हल्का बंदियाँ हुई तो फिर MQM बाद में शोर मचाए? नहीं, MQM हमेशा वक्त से पहले काम करती है। जब इंसाफ नहीं मिलता तब शो मचाती है ना। पहले से हम तो पहले से गए हुए हैं इन हल्का बंदियों में, हम पहले से गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों पे गए हुए हैं। ठीक है, पहली बात ये है। और थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।